اہلی ہے یا نہ اہلی، آخر یہ کیسی کشمکش ہے؟ السلام علیکم، پروگرام بگ نیوز میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زریز چودھری۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ہائی کورٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ خان صاحب صرف ایک مخصوص سیٹ سے نااہل ہوئے ہیں، باقی وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب ان کی طرف بڑھتے ہوئے مقدمات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کیا وہ ان مقدمات سے گرفتار بھی ہو سکتے ہیں یا پوری طرح نااہل بھی ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے، قانونی رائے کیا ہوگی؟ آئیے ہمارے ساتھ ماہر قانون سے جانتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ آخر خان صاحب کی اہلی اور نااہلی سے عدالت کس کشمکش میں مبتلا ہے، اور اس گرفتاری سے یا خان صاحب کے مقدمات سے ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے یا نہیں۔ آئیے جانتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نعمان قریشی صاحب کے پاس موجود ہوں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، شکر اللہ کا سب۔ سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب اہل ہیں یا نہ اہل ہیں، عدالتیں کسی کشمکش کا شکار ہیں، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا اور اب عدالت کی طرف سے یہ ریمارکس آئے ہیں کہ خان صاحب صرف ایک مخصوص سیٹ سے نااہل ہوئے ہیں، باقی الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلاً آپ ہمیں کیا بات بتائیں گے؟ دیکھیں، کورٹ بالکل بھی انگزائٹی میں نہیں ہے، نہ ہی تذبذب کا شکار ہیں۔ ایک پروسیجر تھا، ان کے خلاف آیا عذر، اس کو سنا گیا الیکشن کمیشن نے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن ان کو کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو اہل یا نااہل کر سکتا ہے، اور پریفریبلی کیپنگ ان ویو دا آبجیکشن ریزڈ بائی دا کمپلیننٹ۔ جو بھی اعتراضات آئے، وہ توشہ خانہ کے تھے، وہ چیزوں کو مس اپروپریٹ کرنا تھا، یہ اور دیگر کوئی بات نہیں۔ اور یہ پہلا کیس نہیں تھا، اب ہسٹری گواہ ہے، ساری قوم کو پتہ ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب کا کیس آیا، وہ اقامہ ہو گیا، بیٹے سے تنخواہ نہ لی، فائنڈنگ آ گئی، اسی الیکشن کمیشن نے لی۔ دیر آفٹر پہ جہانگیر ترین صاحب کا کیس تھا، وہ بھی ایسے ہی تھا۔ اب یہ کیس آ گیا، اب اس پہ فائنل ججمنٹ تو دیں گے، جو بھی ہے وہ تو آنریبل سپریم کورٹ اپنا دے گی فائنڈنگ، کیا یس ہے یا نو ہے۔ لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو کانسٹیٹیوشن کو بھی دیکھا جائے تو وہ بائی کورٹ آف لا یہ فائنڈنگ دی جا سکتی ہے، کوئی بھی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا جو اہل ہو کہ یہ اہل تھے یا نا اہل ہونے والے ہیں۔ لیکن اگر کورٹ کی ڈیفینیشن دیکھا جائے تو وہ ہمارے قانون شہادت میں آرٹیکل 2 میں ڈیفائن کیا گیا کہ ایوری پرسن، ایوری فورم اور ایوری آفس ہو ہیز اتھارٹی ٹو ریکارڈ دا ایویڈنس، وہ جو ہے ول فال ان دا ڈومین آف اے کورٹ۔ ڈیفینیشن آف کورٹ کی یہ ہے، تو اگر اس ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھیں تو پھر تو الیکشن کمیشن پوری طرح کمپیٹنٹ تھی یہ فائنڈنگ دینے کی۔ اب فائنڈنگ لیگل ہے، ویلڈ ہے یا نہیں ہے، یا اس میں کوئی لیگیلٹی ہوئی ہے یا کوئی مٹیریل ارریگولیرٹی کمٹ ہوئی ہے، تو وہ بات تو ڈٹرمن کرے گی آنریبل سپریم کورٹ۔ لیکن بظاہر دیکھا جائے، اگر کسی ایسٹ کو چھپانے پہ نواز شریف کو نااہل کیا جا سکتا ہے، کسی ایسٹ جیسے جہانگیر ترین کی تو وہ پراپرٹی تھی جو اس ملک میں بھی نہیں تھی، اس ملک سے باہر تھی، تو اس کو بھی سزا ہوگی۔ تو پھر اگر ایسٹ انہوں نے بھی چھپائے ہیں تو میری دن اس میں تو یہ سزا پھر ویلڈ ہے۔ اچھا سر، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پہلے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ خان صاحب نااہل ہو چکے ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی میں لانگ مارچ کی طرف جاؤں گا، احتجاج کروں گا یہ، اور ان کے کہے بغیر لوگ سڑکوں پر نکلے، انہوں نے ٹائر جلائے اور سڑکیں بند کر دیں۔ اس کے بعد آج اطہر من اللہ صاحب نے یہ ریفرنس دیے ہیں کہ جی خان صاحب صرف ایک سیٹ سے نااہل ہوئے ہیں، باقی وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا انہوں نے عوام کو کوئی تسلی دی ہے یہ، یا عدالتیں کنفیوز بھی ہوئی ہیں اس کو لے کر؟ کیونکہ جیسے ہی خان صاحب نے یہ بات کی کہ میں لانگ مارچ کی طرف جاؤں گا، ویسے ہی عدالتوں کی طرف سے یہ جواب آ گیا کہ جی خان صاحب تو صرف ایک ہی سیٹ سے نااہل۔ نہیں، میں ادھر آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ خان صاحب نہ تو پہلی دفعہ کچھ ایسے ٹربل میں آئے، اور نہ ہی کورٹوں نے ان کا کوئی کیس پہلی دفعہ ٹیک اپ کیا۔ عمران خان سے ریلیٹڈ بہت ساری لیٹیگیشنز آئیں، پراپرلی ڈیسائیڈ ہوئیں، اور بہت دفعہ 90% عمران خان صاحب خود اور ان کی پوری جماعت نے سیٹسفیکشن، اطمینان کا اظہار کیا کہ جی بہت بڑھیا فیصلے ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی سپیریئر کورٹس کو۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ کورٹ نے کسی پریشر میں آ کے کوئی خاص فکرہ بولا یا کوئی ڈائلاگ ان سے ہوا، تو وہ یہ باتیں مناسب نہیں ہوتی ہیں۔ کورٹ کبھی فیئر نہیں لیتی، جج کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی کا خوف نہ لے، اور یہی ایک خوبی ہوتی۔ جہاں تک جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا تعلق ہے، از ویری کمپیٹنٹ، اور ماشاءاللہ بطور وکیل بھی ان کا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے۔ لیکن یہ بات انہوں نے ویسے کر دی، اس کو اس بات سے نہیں جوڑنا چاہیے کہ وہ عمران خان نے نہیں بھی کہا تھا تو پبلک نکل آئی۔ پبلک آپ کی کب نہیں نکلی، لیکن پبلک
کیا نکلی, کیا لوگ سلوگن لے کے نکلی, کیا نعرہ تھا. اور جتنا یہ ہے کہ پارٹیز کے جب قیادت ہوتی ہے, ان پہ جب کیس وغیرہ بننے ہوتے ہیں, ایکسپیکٹڈ نتیجے ان کو پتہ ہوتے ہیں, تو یہ بہت سارا پہلے ہی پلانڈ ہوتا ہے, پری پلانڈ ہوتا ہے کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ آیا تو آپ نکلنا. اور پی ٹی آئی تو اس میں اپنا ثانی نہیں رکھتی ہے, یہ توڑ پھوڑ میں اور جلسے جلوسوں میں, اس میں کورٹ بالکل اس تھریٹ میں نہیں آئی. لیکن کورٹ کا ایک اپنا ویژن ہے, کورٹ کے آگے پوری فائل پڑی ہے, کورٹ کے آگے ایک آرگیومنٹس کیے گئے ہیں. ان آرگیومنٹس کے بعد, لاء کو کنسیڈر کرنے کے بعد کورٹ اپنی فائنڈنگ دے گی. تو وہ فائنلی ڈسپوزل تو سو فار نہیں ہے ابھی. تو میں نہیں سمجھتا اس میں کہ وہ عمران خان کے کہنے کے بغیر پبلک نکلی, ان کے کہنے پہ ہی نکلی. یہ سب پری پلان تھا. ان کے لیڈرز کی اور جو کارکن ہیں باقی پی ٹی آئی کی, ان کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں. یہ باقاعدہ گروپ ہوتے ہیں, اور اس طرح کے پریشر گروپ لگ بھگ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں. تو وہ جج صاحب نے بھی اگر کچھ کہہ دیا تو اس میں پبلک پریشر بالکل انوالو نہیں ہے. ہمارے سپیریئر کورٹ کے ججز پبلک پریشر نہیں لیتے, نہ ہی لینا چاہیے. صرف ایک جسٹس کرنا چاہیے, اس میں یہ پریشر وغیرہ معنی نہیں رکھتا. لاز کو کنسیڈر رکھتے ہوئے کیا خان صاحب دوبارہ اہل ہو سکتے ہیں اسی سیٹ سے جس سیٹ سے وہ نااہل ہوئے ہیں؟ اور دوسری بات, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کیا اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کو نااہل کر دے یا اہل کر دے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس اتھارٹی ہے, بیکاز ورڈ کورٹ آف لاء کا یوز ہوا ہے. تو میں نے ابھی جیسے پہلے بتایا کہ قانون شہادت میں کورٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کس کو عدالت کہیں گے. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کوئی بھی اتھارٹی ہو, کوئی بھی ٹریبیونل ہو, کوئی بھی آفس ہو جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ ایویڈنس ریکارڈ کرے, تو وہ کورٹ کے ڈومین میں آتا ہے. اب الیکشن کمیشن یہ سارا کچھ کر سکتا ہے, ریکارڈ سمن کر سکتا ہے, وہ منگوا سکتا ہے, اور پھر فائنڈنگ پراپر دے سکتا ہے. اور رہ گئی بات اس کی کہ باقی فیصلے جو ہے ایک حلقے کی حد تک ہے یہ پورا, تو یہ بات ایسے نہیں ہے. اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں, بار بار وہی باتیں آتی ہیں. نواز شریف صاحب والا فیصلہ دیکھ لیں, جہانگیر ترین صاحب والا فیصلہ دیکھ لیں, ان کو ایک ایک سیٹ کے لیے تو نااہل نہیں کیا گیا تھا. اب جیسے وہی اوفینس وہی ہے, فائنڈنگ بھی وہی ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر فائنڈنگ سو فار جب تک کہ آنریبل سپریم کورٹ اسے نہیں توڑتی ہے تو یہ بڑا ریزنیبل سا آرڈر ہے, ماننا چاہیے, اوبے کرنا چاہیے. سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے اوپر جو مقدمات لگے ہیں اس وقت, دہشت گردی کے بھی, قتل کے بھی, ایسے عجیب و غریب سے مقدمات لگے ہیں, کیا ان کی سزا ان کو ہو سکتی ہے یا یہ مقدمات ان پر ٹھیک لگے ہیں؟ اور دوسرا, اگر ان کے اوپر یہ مقدمات لگے ہیں تو وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایف آئی آر کا لانچ ہو جانا یہ بات کی دلیل نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی جو ایکیوزڈ ہے اس کو پنشمنٹ بھی ہو جائے گی. یہ قطعاً بات نہیں ہے. ایف آئی آریں وہ آپ کے ملک میں خاص طور پہ, دنیا میں بھی ہوتی ہوں گی, پر آپ کے ملک میں خاص طور پہ وہ انفلوئنس یوز کر کے, کرپشن کا ایلیمنٹ لا کے تو ایف آئی آریں ہو جاتی ہیں. پر اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے جو بھی ایف آئی آر ہوتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے. اب ہر کیس نے اپنے ریکارڈ اور اپنی ایویڈنس کے مطابق ڈیسائیڈ ہونا ہوتا ہے. اگر ایف آئی آر لانچ کروانے والے اس معیار کی شہادت دے دیں گے جس معیار کا الزام لگایا ہے, تو پھر کورٹس کوئی فیور, انڈیو فیور کسی کو نہیں دیتی. اگر وہ اسٹیبلش کر جائے گا اپنے الزامات تو پھر ظاہر ہے سزا ہوگی, تو جب سزا ہوئے گی تو پھر ظاہر ہے گرفتاری بھی ہوئے گی. یہ ساری اتھارٹی ہے ہمارے اداروں کے پاس. مطلب اگر خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ پوری مکمل طور پر ہی نااہل ہو جائیں اور دوبارہ الیکشن بھی نہ لڑ سکیں کسی سیٹ پر. نہیں, گرفتاری کا تعلق ان کے نااہل ہونے سے بالکل نہیں ہے. وہ تو ایک علیحدہ کورٹ کرتا ہے, اپنی ججمنٹ اناؤنس کرتا ہے. وہ نااہل اور اہل ہونے کا تعلق عدالت کے احکامات سے ہے, اس کا صرف میئر اریسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ایف آئی آر ہے, آپ کے خلاف ہو جائے, میرے خلاف ہو جائے, تو اس کا پراپر پروسیجر ہے کہ میں بیل کے لیے اپلائی کروں. بیل ہو جائے تو فابیا, نہ ہوئے تو پھر میری تو اریسٹ ہی ہے نا. لیکن اس کا عدالت کے حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا لیجیبلٹی کا وہ عدالت ہی ڈکلیئر کرے گی کہ وہ اہل ہیں یا نااہل ہیں, جیسا کہ الیکشن کمیشن نے کیا. یا اب الٹیمیٹ فائنڈنگ تو پھر آنریبل سپریم کورٹ کی آئے گی کہ وہ اس کو درست مانتے ہیں یا نہیں مانتے. سر آپ کی سینئر اوپینین لینا چاہوں گا میں ایک, کہ اگر خان صاحب لانگ مارچ کی طرف چلے جاتے ہیں تو کیا عدالتوں پر, حکومت پر کوئی اس چیز کا پریشر پڑ سکتا ہے کہ وہ دوبارہ حکومت جو ہے وہ الیکشنز کی طرف آئیں؟ کیونکہ اگر حکومت الیکشن کی طرف آئی تو وہ جانتے ہیں کہ خان صاحب کی مقبولیت کی وجہ سے وہ ہار جائیں گے الیکشن. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت الیکشنوں کی طرف آ جائے گی اور خان صاحب کے لانگ مارچ سے ان کی اہلی یا نااہلی سے ریلیٹڈ کوئی فیصلہ اور اس کے اندر چینجنگز آ سکتی ہیں؟
लॉन्ग मार्च किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हक है, बल्कि इंडिविजुअल का भी हक है। अगर मैं भी किसी से नाराज़ हूँ तो मुझे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कोई कदगन नहीं लगाता कि मैं लॉन्ग मार्च नहीं कर सकता। तो लॉन्ग मार्च किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, वो करें, 100 दफ़ा करें। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मैं थ्रू लॉन्ग मार्च या कोई और मार्च या ट्रेन मार्च या किसी भी मार्च की सूरत में ये प्रेशर एक्सर्ट कर दूंगा गवर्नमेंट पे और अदालतों पे, तो मैं अपना मनचाहा फैसला ले दूंगा, अ डिसीजन अकॉर्डिंग टू माय ओन विशेस एंड डिज़ायर। तो लेकिन ज़्यादातर तो पॉलिटिकल पार्टीज़ लॉन्ग मार्च इसीलिए करती हैं कि वो प्रेशराइज़ कर सकें। नहीं, वो प्रेशराइज़ होना, देखें कोर्ट हमारी प्रेशराइज़ नहीं होती, ना ही होना चाहिए। ये तो एक फ़िक्र है जो तयशुदा है कि अदालतें ना थ्रेट लेंगी और ना ही किसी थ्रेट में आएँगी और ना ही वो कोई प्रेशर लेंगी। लॉन्ग मार्च का अदालत से क्या ताल्लुक? वो एक पॉलिटिकल डोमेन है, वो एक जुडिशल डोमेन है। उन्होंने हर फ़ैसले का जवाब पब्लिक को भी देना है, खुद को भी देना है और अल्लाह ताला को भी देना है। रह गया लॉन्ग मार्च, तो वो पॉलिटिकल बातें हैं। वो लाख लॉन्ग मार्च करें, करोड़ों लोग निकाल लें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होएगा कि वो स्टिल मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं। ऐसी बातें नहीं, पॉपुलैरिटी के पैमाने और हैं। पॉपुलैरिटी के पैमाने भी और हैं और पॉपुलैरिटी सिर्फ ये नहीं है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो आपके पिछले लीडर्स भी इतने ही पॉपुलर थे। मैं समझता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से ज़्यादा पॉपुलर लीडर आपके पाकिस्तान में नहीं आया। फिर उसके बाद अगर देखें तो आपके जो फ़ौजी जर्नैल आए, जनरल ज़िया-उल हक साहब आए, जनरल अयूब साहब आए, जनरल मुशर्रफ आया, तो ये कोई कम पॉपुलर थे? ये भी तो अपने ज़माने में पॉपुलर थे और खुद भी हमारी सुपीरियर कोर्ट्स ने कभी लिखा कि नहीं जी ठीक है, ये जो कर रहे हैं ठीक है। और यहाँ तक कि जर्नैल जो आए जिन्होंने एमरजेंसियाँ लगाई, उन्होंने हमारी कोर्टों ने ये अथॉरिटी दे दी कि हाँ आप चाहें तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी रद्दोबदल कर सकते हैं। अब इन फैसलों पे इतने अरसे बाद गुजर जाने के बाद क्या कमेंट करें, और हमारे कमेंट्री हमारी मानी क्या रखती है। लेकिन पॉपुलैरिटी हर दौर में हर लीडर की अलहदा होती है, पर जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी किधर गई? जब उनको फांसी पे चढ़ाया तो मुझे ना कोई मार्च ही याद है और ना ही कुछ और है। फिर जनरल ज़िया की पॉपुलैरिटी किधर गई? नवाज शरीफ भी पॉपुलर थे तो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हुए, पॉपुलर थे तो पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वो 4 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे। तो वो पॉपुलैरिटी जो लोग लेके आते हैं वो उनको पॉपुलैरिटी छीन भी लेते हैं। तो 2 जलसे 10 जलसों से पॉपुलैरिटी डिटरमिन नहीं होती है, ये बात। तोशा खाना रेफरेंस केस की वजह से खान साहब नाअहल हुए। आप समझते हैं कि वो केस ठीक था या गलत था? अदालत का फैसला ठीक था या गलत था? और खान साहब किस लॉ के तहत दोबारा अहल हो सकते हैं? देखें, जहाँ पे तोशा खाना में वो जो गिफ्ट्स वगैरह दिए गए वो फिर प्रॉपर्टी बन जाता है। ठीक है, रूल्स हैं, कानून है कि आप वहाँ पे एक ख़ास हद तक लिमिट की वो पेमेंट करें और वो तोहफ़े लें और घर चले जाएँ। उसमें एक इख़लाक़ी सा पहलू भी आता है कि अरब कंट्री से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और हमेशा ही रहे हैं। ये गिफ्ट उन्होंने सबको ही दिए, सिर्फ़ इमरान खान को नहीं मिले, इससे आने वाले पहले उनको भी मिले। लेकिन ये एक अजीब सा गैर इख़लाक़ी सी हरकत लगती है कि मैं वो चलो वो गिफ्ट उठा लूँ गवर्नमेंट को पैसे दे के, जितने भी कहते हैं, और फिर असल में इसमें जो एक ज़रा बुरा सा पहलू था वो ये था कि उन गिफ्ट्स को दोबारा जाके मार्केट में बेचा गया। अब आप खुद सोचें, जिन ममालिक के सरबराहों ने वो गिफ्ट हमें दिए वो क्या हमारा इंप्रेशन लेते होंगे? क्या उधर भी इमरान खान साहब इतने ही पॉपुलर होंगे? एहतरामन तो ये गलत है, लेकिन कानूनी तौर पर अगर ये गलत नहीं है तो फिर खान साहब को नाअहल क्यों किया गया? देखें, कानूनी तौर पे तो इल्ज़ाम ये था कि वो एसेट जो थे जब ख़रीद लिए गए तो वो आपका असासा बन गए, लेकिन वो आपने बर वक़्त डिक्लेयर नहीं किए। वो बताया नहीं गया कि हाँ मैंने वो ख़रीद लिए थे, तो वो घड़ी भी मेरा असासा थी, वो जो सोने की क्लाशनकोव थी वो भी मेरे असासा थे और जो बाकी चीज़ें थी। इसको डिक्लेयर करना और इसको कंसील करना, असल एलिगेशन ये था। वो बेच देना भी बेचने वाले की मर्ज़ी, लेकिन उसे क्योंकि डिक्लेयर नहीं किया गया और पूरी तरह से अदायगी जिस तरह से कानून कहता है वो नहीं की गई, इस तरह इल्ज़ाम में अगर ये इस्टेब्लिश है तो बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है। हाँ, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ये तो इस्टेब्लिश ही नहीं होता कि उन्होंने कंसील किया है, उन्होंने तो प्रॉपरली इसको डिस्क्लोज़ किया था, मेंशन किया था अपनी रिटर्न्स में और अपने बाकी जो ये जो इलेक्शन में डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं उनमें, तो फिर तो कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है। बट अगर कंसील किया, छुपाया, तो फिर तो ये ऑफेंस बनता है। जी, तो नाज़रीन, हमने माहिर कानून नुमान कुरैशी साहब से बात की इस बारे में अवाम मज़ीद क्या कहती है आपको बताते चलेंगे एक ब्रेक के बाद।